گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب عبدالقیوم صاحب ہیں حیدرآباد سے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر وظیفے پڑھنا کیسا؟ ایک صاحب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو 24 گھنٹے وظیفوں میں رہتا ہوں اور یہی میری عبادت ہے۔ تو کیا اس طریقے سے نمازیں جو ہے ان کے اوپر سے معاف ہیں یا نمازوں سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی اور نماز کی باجماعت پڑھنے پر کتنی تاکیدیں فرمائی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں جو ہے نا موجود ہے۔ مذکورہ سوال میں صاحب نے پوچھا ہے کہ وظائف جو ہے نا پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے یاد رکھیں نماز یہ فرض ہے، وظائف پڑھنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ تسبیحات، ذکر کرنا، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف پڑھنا، یہ سب نوافل میں آتے ہیں۔ فرض کا مقام یہ نفل جو ہے نہیں لے سکتا۔ فرض جو ہے وہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کو نہ پڑھنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کے تسبیحات، ان کے ذکر و اذکار بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا، یعنی جب فرائض باقی ہیں تو نوافل قبول نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے بہت سارے حضرات کو دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ حضرات جو ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتے لیکن ساری رات جو ہے وہ ذکر میں گزار دیتے ہیں، ساری رات وہ وظیفے میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر فجر کی نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتی اور نہ 5 وقتہ نماز کی وہ پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں جو حضرات تہجد پڑھنے والے ہیں وہ سب سے پہلے 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی نہ کر کے آپ تہجد اگر پڑھیں گے تو تہجد بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ تہجد یہ نفل ہے اور 5 وقتہ نمازیں یہ فرض ہیں اور یہ افضل العبادت ہے۔ نمازوں میں سب سے اونچا مقام اس کو، عبادتوں میں سب سے اونچا مقام اس کو دیا گیا ہے، افضل العبادت اسے کہا گیا ہے کہ یعنی عبادتوں میں سب سے بلند و بالا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ نماز کو حاصل ہے۔ تو اسی لیے جو حضرت وظائف میں ساری رات گزار دیتے ہیں یا 24 گھنٹے وظائف میں رہتے ہیں لیکن 5 وقتہ نماز اگر وہ باجماعت سے نہیں پڑھتے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے وظائف بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، مشکات باب الجماعت کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فجر کی جماعت میں حضرت سلیمان ایک صحابی رسول ہیں ان کو نہیں پایا اور دن میں دیکھا کہ وہ بازار میں ٹہل رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج سلیمان جو ہے جماعت میں نہیں دکھے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے اور جب فجر کا وقت آیا تو وہ جو ہے نیند کے غلبے میں چلے گئے اور سو گئے اور فجر کی جماعت میں وہ شامل نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کہنے لگے کہ میرے نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔
جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رات بھر جاگ کر وظیفے پڑھنا، ذکر کرنا یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں، فجر کی جماعت میں جو ہے نا شریک ہو جانا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے نا انہیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے. جو حضرات وظیفوں میں اللہ اللہ کہنے میں جو ہے ساری رات یا سارا دن گزار دیتے ہیں، لیکن جب نمازیں اذانیں ہوتی ہیں تو انہیں خبر نہیں ہوتی اور وہ نماز کو جو ہے نا ادا نہیں کرتے. انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.